تو عزیزان گرامی یاد رکھیں، اسلام میں، شریعت میں مسجد کی پاکی اور صفائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اتنا زور دیا گیا ہے صفائی اور پاکی پر مسجد کی کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر اپنے دو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں پیغمبروں کو حکم دیتے ہوئے فرما رہا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان کو ہم نے تاکید کی، ان کو ہم نے نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی، کیا تاکید کی؟ کہ ان طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک و صاف کرو، تم دونوں میرے گھر کو پاک و صاف رکھو، تم دونوں میرے گھر کی پاکی اور صفائی کا ذمہ لو، میں نے تم کو میرے گھر کی پاکی اور صفائی کا ذمہ دار بنا دیا ہے۔ کس کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے؟ پیغمبروں کو۔ پوری کائنات میں حضور کے بعد جن کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کو پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے گھر کو پاک و صاف رکھیں۔ تو پاکی اور صفائی مسجد اور خانہ خدا کی کتنی اہم ہے، آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے، اور خود ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة على جدار المسجد، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی دیوار پر کسی کے بلغم کے آثار دیکھے۔ کوئی آدمی مسجد کی دیوار پر تھوک دیا تھا اور وہ بلغم کا نشان تھا، تو آقا علیہ السلام نے جب اسے دیکھا، اس نشان کو دیکھا، تو کیا کیا آپ نے؟ راوی فرماتے ہیں فَتَنَاوَلَ حَسَاةً فَحَقَّهَا، آقا علیہ السلام نے ایک تنکا اٹھایا اور خود بنفس نفیس جا کر اس بلغم کو کھروچ کھروچ کر اس دیوار سے چھڑانے لگے۔ حضور ہیں، امام الانبیاء ہیں، کسی خادم کو کہہ دیتے، کسی صحابی سے فرما دیتے کہ تم جاؤ اور جا کر اس بلغم کو صاف کر دو، یہ مسجد میں گندگی ہو گئی ہے، اسے دور کرو، لیکن نہیں، میرے آقا علیہ السلام اس مسجد کی پاکی صفائی کی اہمیت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو خانہ خدا ہے جہاں ہم اپنی عبادتوں کے نذرانے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جس گھر کے اندر ہم اپنے آخرت کا سامان، اپنے آخرت کے سکون اور اپنے آخرت کے چین و آرام کا سامان اور انتظام کرتے ہیں، اس خانہ خدا کی پاکی اور صفائی کا اتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ میں امام الانبیاء ہو کر بھی میں کسی دوسرے کو حکم نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس گندگی اور اس تھوک اور بلغم کو صاف کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے کیا معلوم ہوا کہ مسجد کی پاکی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کہ خود اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا اور امام الانبیاء نے خود بنفس نفیس اس پر عمل کر کے امت کو تعلیم و ترغیب دی۔ اسی مسئلے کے تحت اور بھی مزید باتیں ہیں کہ مسجد کی پاکی اور صفائی کا خیال کرنا اور مسجد کو پاک و صاف کرنا یہ کتنا بڑا ثواب اور کتنا بڑا خیر کا کام ہے، انشاءاللہ کل کی ملاقات میں ہم عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔